والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم. انسانوں، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اسلام حنیف کی طرف پھیر دو، اس لیے کہ ہم نے تمہارا نیچر اپنے قانون کے تحت ڈھالا ہے، اور ہمارا قانون، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا دستور زندگی یہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے قدرت کی طرف سے ایک عظیم نعمت دی جاتی ہے کہ اس کا ضمیر، اس کی روح، اس کی آتما، اس کا شعور، اس کا احساس برائیوں سے نفرت کرتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے. یہی فطرت الہی ہے کہ جس کا تذکرہ سرکار دو عالم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام لے کے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا نیچر اسلام کو پسند کرتا ہے. اسلام سے ہٹنے کے لیے اس کا دماغ تیار نہیں ہے. اس کا ماحول، اس کی ایٹماسفیئر، اس کا کلچر، اس کی اسکولنگ، اس کے گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کا محلہ، اس کی قوم، اس کے ساتھی اس کے مائنڈ کو چینج کرتے ہیں. لیکن بائی برتھ ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، وہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے. اسی کا نام ہماری زبان میں اچھائی اور برائی ہے. لیکن اسلام نے جس کو اچھائی کہا ہے اور جس کو برائی کہا ہے وہ ورڈز بالکل نئے ہیں دنیا کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از گڈ اینڈ دیٹ از بیڈ، وہ اچھا ہے اور یہ برا. لیکن اسلام نے جس کو اچھا کہا ہے اس کو قرآن مجید نے کہا ہے معروف. معروف کہتے ہیں کہ جس کو دل جانتا ہو، جانی پہچانی چیز. یعنی نیکی کوئی اننون چیز نہیں ہے روح کے لیے، جانی پہچانی چیز. جتنی بھی نیکیاں ہیں معلوم ہوتا ہے ہاں ہم انہیں جانتے ہیں. اجنبی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہماری ملاقات کہیں نہیں ہے، سڑک پہ مل گئے، آپ ادھر چلے گئے، میں ادھر چلا گیا. لیکن اگر آپ سے میرے تعلقات ہیں، آپ میرے لیے نون پرسن ہیں، تو جب بھی سڑک سے گزریں گے اور میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھ کے مسکرائیں گے، میں آپ کو دیکھ کے مسکراؤں گا. یہ ہے نون تھنگ کہ آپ مجھ کو جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. اب اگر رک کے شیک ہینڈ نہ کیا، ایک دوسرے سے مزاج نہ پوچھا، تب کہیں گے میاں خیریت ہے، کیا بات ہے، پہچانتے نہیں ہو کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب پہچانتے ہو تو ملاقات کرو، ملاقات کرتے ہو تو شیک ہینڈ کرو، ادھر ادھر کی پوچھو. تو اسی طرح زندگی کی راہوں میں جب سامنے سے نیکیاں آئیں تو وہ مومن کیا جو اسے دیکھ کے نہ مسکرا دے. اور اگر
اسی کے ساتھ ہے برائی، بری چیز، اٹ از ویری بیڈ. تو بیڈ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس کو روح نہ جانتی ہو، unknown thing to the soul، نہیں معلوم کیا چیز ہے. تو اب اس کو بتائی جاتی ہے کہ اس سے تو انسان کا دل کبھی بری چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتا. بائی برتھ انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ماں باپ اس کا مائنڈ چینج کرتے ہیں. فرض کیجئے چھوٹے سے بچے کو نہیں معلوم کہ جھوٹ کیا ہے، چھوٹے سے بچے کو نہیں معلوم کہ جھوٹ کیا ہے. وہ پیدا ہوا، سادہ دماغ ہے اس کا، وائٹ پیپر، اس وائٹ پیپر پر آپ لکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے. اگر بچے کے دماغ پر آپ یہ نہ ڈالیں کہ جھوٹ کیا ہے تو بچہ زندگی بھر سچ بولتا چلا جائے. میں نے لاز آف موشن، نیوٹن کا جو لاز آف موشن آپ کو بیان کیا تھا، اس کے اندر یہی بات ہے. میں پھر دوہرا دوں، شاید کوئی نیا آنے والا ہو. نیوٹن نے یہی کہا تھا کہ اگر کسی چیز کو کوئی فورس اپلائی کی جائے تو وہ روٹیٹ، سیدھی اسٹریٹ طریقے سے بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک کہ ریزسٹنس اس کو روک نہ دے. اسی طرح سڑک کے اوپر آپ کوئی چیز پھینکیں تو اگر سڑک پر ریزسٹنس نہ ہو، فورس آف گریویٹیشن نہ ہو، سڑک کا فرکشن نہ ہو، تو وہ چیز بڑھتی ہی چلی جائے، قیامت تک رکنے کا نام نہیں لیتی. یہی وجہ ہے کہ سڑک پر چونکہ ریزسٹنس موجود ہے، لہٰذا آپ کی گاڑی اگر پش کیا تو چلے گی، پھر رک جائے گی. لیکن اگر اس ایٹماسفیئر کے اوپر ویکیوم میں کوئی بھی چیز پھینک دی جائے تو وہ قیامت تک روٹیٹ کرتی چلی جاتی ہے، سیٹلائٹس کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فورس آف مومنٹم ہے، ریزسٹنس نہیں ہے. وہاں پر جو قوت آپ نے اپلائی کر دی، بس وہ گھمانے کے لیے قیامت تک کافی ہے. جس طرح قدرت نے فرشتے کو بنایا تو ریزسٹنس نکال لیا، اب وہ عصمت کے ماحول میں زندگی بھر نیکیاں ہی کر رہا ہے، گناہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن مجھ کو بھی ویسا ہی بنایا تھا، مگر یہاں ریزسٹنس ہے، بیوی کی چیخ و پکار ہے، بچوں کے مطالبات ہیں، ماں باپ کی جھڑکیاں ہیں، دھوپ ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، مکان کی ضرورت ہے، خواہشات ہیں. اس ریزسٹنس نے نیکیوں کی سپیڈ کو کم کر دیا. اسلام کا قانون آ کر اس تھمی ہوئی رفتار کو آگے بڑھا دیتا ہے. یہ ہے اسلام کا اصل تصور. یہاں نیکیاں کس کو کہتے ہیں؟ وہ نیکیاں نام ہے اس چیز کا کہ جس کو آتما جانتی ہو، روح پہچانتی ہو، سول کے لیے وہ بالکل نون چیز ہو، جانی پہچانی چیز. تو بچہ جب آتا ہے اس دنیا میں وہ برائیوں کو نہیں جانتا کہ برائی کس کو کہتے ہیں. ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. کس طرح؟ فرض کیجئے کہ ویکینڈ ہے، آپ سنڈے کے دن آرام کرنا چاہتے ہیں، جناب شبر صاحب آ گئے، انہوں نے فون کیا کہ میں آپ کے ڈیڈی سے ملنا چاہتا ہوں. اب ان کا کہ کن کا فون ہے؟ کہا شبر صاحب کا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کہہ دو گھر سے باہر گئے ہیں. تو بچہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے ڈیڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کے باہر گئے ہیں. یہ کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ اس بیچارے کو یہی نہیں معلوم کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں، کس کے بیان ہے کہ دروغ گوئی ہے. اس نے سیدھی سیدھی بات جو دیکھی تھی وہ بیان کر دی. اب آپ ڈانٹتے ہیں یہ تم نے کیا کیا، یہ کہتے تھے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو اب وہ بیچارہ حیران ہے کہ سچ بولوں یا جھوٹ بولوں. تو آپ نے دیکھا ایک طرف روح کا مطالبہ ہے کہ سچ بولو، ایک طرف باپ کا ماحول کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو. رسول اسلام نے یہی کہا تھا، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے کافر بنا دیتے ہیں. یہ ہے اسلام کا تصور کہ یہاں پر نیکیاں کیا چیز ہے، کہا خود روح جانتی ہے. برائیاں کیا چیز ہے، کہا خود روح کو نہیں معلوم کہ برائیاں کیا ہیں. تو اب اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اپنی ضرورتوں کے تحت وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا ہے جس کی بنا پر روح کی یہ ڈیمانڈ، یہ مطالبہ دبتا چلا جاتا ہے. لہٰذا اب قانون آتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو روح کو الجھنوں میں مبتلا کر دیتی ہے وہ کھلم کھلا آرڈر دیکھتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قانون اسلام حکم دیتا ہے تو انسان کے لیے اننون چیز نظر نہیں آتی. تم جو کہہ رہے ہو ہم اس کو جان رہے ہیں، تم جو حکم دے رہے ہو وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آتے ہیں تو جو حکم دیتے چلے جاتے ہیں وہ فطرت انسانی کے مطابق ہے. کسی حکم کے لیے کسی کافر نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ تمہارا حکم خلاف فطرت تھا. اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسلام وہ کوئی سا حکم ہی نہیں دیتا کہ جو اس کی روح اس کو نہ مانتی ہو. اسلام سے ہٹ کر اور بھی دھرم ہے، اور بھی ریلیجن ہے، اور بھی راستے ہیں، مگر ان مذہب کے قانون میں
دنیا کا قانون آ کے شامل ہو گیا، لہٰذا وہ جو کہتے ہیں وہ نیچر کے خلاف حکم دیتے ہیں، وہ فطرت کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ کسی مذہب نے آ کے کہہ دیا دیکھو اس سنسار میں رہنے کے لیے شانتی کی ضرورت ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے پیس کی ضرورت ہے۔ پیس کب ملے گی؟ کہ جب اس سنسار میں، اس دنیا میں تم اکیلے رہو، شادی کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان نیچرل قانون تھا، آدمی نے مان تو لیا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں ہندو دھرم سے کہ اگر یہ تمام سنسار، پوری دنیا اگر یہ سب ہندو مذہب کو اختیار کر لے اور کوئی شادی نہ کرے شانتی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بتاؤ یہ شانتی کہاں جائیں گی؟ رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ بھئی دھرم تو سب کے لیے آتا ہے، ریلیجن سب کے لیے ہے، تو اگر ہر آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنی آتما کی شانتی کے لیے ہم شادی نہیں کریں گے، تو یہ بتاؤ کہ یہ دنیا، یہ سنسار، یہ عالم یہ بڑھ جائے گا کہاں؟ تو معلوم ہوا کہ فطرت کے خلاف قانون تھا کہ 2 قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ تو آپ کو کلاسیفیکیشن کرنا پڑا ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں، ایک قوم کے اندر۔ پوری قوم جو چاہے کرے، مگر کچھ پنڈت ایسے ہوں جو شادی نہ کریں تاکہ مذہب کا کام چلتا رہے۔ تو معلوم ہوا انسانیت کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک برہمنزم ہے جو قانون پر چلے گا، ایک پبلک ہے جو قانون سے ہٹی رہے گی۔ یہ کون سا مذہب ہوا؟ آپ نے دیکھا یہ مجبوریاں ہیں انسان کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو دھرم نے یہ کہا کہ شوہر جب مر جائے تو اس کی بیوی اس کی چتا پر، اس کی آگ پر جل کے خود بھی مر جائے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ قانون نیچرل تھا یا نیچرل؟ ایک عورت کا شوہر اس دنیا سے اٹھا ہے تو ظاہر ہے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر جب اٹھے جب اس کا کوئی بچہ نہ ہو۔ تو اگر 2-3 بچے ہیں کسی عورت کے اور وہ بیوہ ہو گئی تو ان بچوں کے سہارے کے لیے تو کوئی سرپرست ہے؟ چلیے قانون قدرت نے تو شوہر کو مار دیا اور آپ نے اس کی بیوی کو مار دیا، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کس قدر نیچرل قانون ہے کہ جب بچوں کو ماں کی ضرورت تھی آپ نے اس کی ماں کو بھی لے جا کے جلا کے رکھ دیا۔ اور جب ہم نے یہ پوچھا یہ کیوں جلی، تو آپ نے اس کے لیے راستہ یہ نکالا کہ بات دراصل یہ تھی کہ ان دونوں میں اتنا پریم تھا، اتنے پیار و محبت تھا، اتنا لو تھا کہ یہ مرنے کے بعد جینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہ جل مری۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہہ دی، لیکن یہ آتش محبت یک طرفہ کیوں بھڑکی؟ یہ محبت کی آگ ایک ہی سائیڈ کیوں گئی؟ اگر کم سے کم بیوی کے دل میں اتنی آگ تھی، آتش الفت تھی، تو کوئی تو شوہر ہندوستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا کہ اس کی بیوی مر جاتی اور وہ اس کی آگ میں خود بھی جل کے مر جاتا۔ تو بیویاں جلتی رہیں اور ستی ہو گئیں اور بیویوں کے آگ کے اوپر کوئی بھی ستا نہ بن سکا، یہ کیسے قانون ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب قانون ان نیچرل تھا، غیر فطری تھا، تو خود ہندو عوام کو، ہندو پبلک کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑا کہ یہ اصول اس دنیا میں چلنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی فطرت کے خلاف قانون تھا انسان کا ذہن ان کو چھوڑتا چلا گیا۔ کرسچینٹی کے اندر بھی یہی آئے، ہیبرو کانسٹیٹیوشن بھی یہی اصول آیا کہ جو قانون نیچر کے خلاف تھا انسان نے اس سے اسی طرح ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے مذہب کو مانیں گے، آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ دوستو ذرا مجبوریاں دیکھو کہ وہ مذہب کتنے مجبور تھے کہ جن کو ان کی پبلک مان تو رہی ہے مگر ان کے قانون پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرسچینٹی میں بھی سب سے بڑی مجبوری یہی تھی کہ ہر کرسچن کو جیسس کرائسٹ کے نقش قدم پر چلنا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ بغیر شادی کیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے۔ تو اب بتاؤ دنیا میں وہ کون سا کرسچن ہے جو اس کے نقش قدم پر نہ چلے؟ اس کو بھی کوارا رہنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ سب کوارے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہی ہنگامہ ہوگا جو ہندوستان میں ہوا۔ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کوارے نہیں رہیں گے، جو ہمارے نن ہوں گی وہ کواری رہے گی اور جو ہمارے پریسٹ بشپ ہوگا وہ کوارا رہے گا۔ تو اب بتائیے کہ کس طرح مذہب آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب آپ نے اس کے 2 حصے کر دیے، یہ مذہب والے الگ ہیں اور یہ غیر مذہب والے الگ ہیں۔ تو مذہب کو اس طرح کلاسیفیکیشن اور طبقات میں تقسیم کرنا پڑا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ میرا جو حکم ہوگا جو میں امام کے لیے دوں گا وہی عوام کے لیے دوں گا۔ کوئی حکم خلاف فطرت اگر اسلام کا ہو تو پوری انسانیت کو ہم چیلنج کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ زحمت کیجئے، ایک دم سے آگے بڑھ جائیے، مڑ کے دیکھنے سے ٹائم خراب ہوگا، مڑ کے مت دیکھیے، آگے آ جائیے۔ جناب پریزیڈنٹ صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کے آپ ادھر آ جائیے،
سفید بالے والے یہاں بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہے. تشریف لے جگہ ہے یہاں تھوڑی سی. آبا جی جو حضرات اوپر آنا چاہیں وہ آ جائیں. ایسا آپ اس سائڈ میں آ جائیے. سب لیفٹسٹ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں رائٹسٹ ہیں؟ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قدرت نے انسان کا وجود، انسان کی زندگی اس طرح بنائی کہ اس کے نیچر میں اچھائیاں داخل کر دی، اس کے مزاج میں برائیوں سے نفرت رکھ دی، اس دنیا میں اس کو بھیج دیا فری کر کے جو چاہے کرو. اب ظاہر ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو دل کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، لیکن انسان کی ضرورت ہے، اس کی وانٹس، اس کی ڈیمانڈ، انسان کی اپنی خواہشات اتنی زیادہ تھی کہ وہ سچائی دبتی چلی جاتی ہے. تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح ریزسٹنس نے آ کر اس کے نیچرل پاور کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا، کوئی باہر سے قانون آئے جہاں پر انسان کے صحیح نیچر کو ابھارے. تو اب جہاں سے انسان آیا ہے وہ ایک سائیڈ ہے، اگر قانون کہیں اور سے آ گیا، ذرا توجہ چاہتا ہوں، انسان آیا وہاں سے اور قانون آیا یہاں سے، تو اس قانون کو یہ نہیں معلوم کہ ہیومن نیچر کیا ہے اور انسان کو یہ نہیں معلوم کہ قانون کیا ہے، تو ان دونوں کے اندر جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو عقل کہتی ہے جہاں سے انسان آیا ہو وہیں سے قانون آنا چاہیے. اگر یہ دونوں جگہ آپ نے بدل دی تو اب اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا مطالبہ کیا ہے. فرض کیجئے آپ نے کوئی ایسی گاڑی بنا لی کہ جو برٹش قانون کے تحت یہ ہے کہ آپ یہاں یو ٹرن کیجئے تو انڈیکیشن دیجئے، نہ کہ صاحب اس کے اندر انڈیکیٹر ہی نہیں ہے. تو اب بتائیے کتنی مشکل ہوگی. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ بتی جلائیے، اس میں بتی نہیں ہے. آپ جب سامنے کوئی ہو تو ہارن دیں گے، انہوں چاروں طرف ہارن دے گا، انہوں کا ہارن ہی نہیں ہے. تو لکھا بھی تھا کہ ہارن دیجئے اور اس میں گاڑی کے اندر ہارن ہی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قانون وہ ہو کہ جو اندر بھی تو قانون ہونا چاہیے. تو اب بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو اور اندر دل کہہ رہا کہ نہیں بولو، تو دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا. تو اب ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اندر بھی قانون ہو، باہر بھی قانون ہو، تاکہ باہر کے قانون کو اندر کی سپورٹ ملے اور اندر کے قانون کو باہر کی سپورٹ ملے، جب تو انسانیت کی گاڑی چل سکتی ہے. لیکن اگر باہر کا قانون کچھ ہے، اندر کا قانون کچھ ہے، تو کبھی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہی وجہ ہے کہ جو دھرم، جو ریلیجن، جو دنیا کے اندر مذاہب آئے، انہوں نے اگر فطرت کے خلاف کہا تو دو قدم آگے نہ بڑھ سکے. کچھ وہ کہتے تھے، کچھ وہ کہتے تھے. نتیجہ یا تو کمپرومائز اس انداز سے ہوا کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، یا پھر شکل یہ ہوئی کہ ہم مذہب کو مانے جائیں گے مگر آپ کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. عیسائیت نے یہ کہا جو تمہارے دانے رخسار پہ تماچا مار دے تم بائیں بھی پیش اس کو کر دو. تو ظاہر ہے کہ قانون تو بڑا گڈ لکنگ اینڈ اٹریکٹیو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اندر بھی اس کی گنجائش ہے کہ ہر آدمی تماچا کھا کے دوسرا گرسار پیش کر دے گا حضور ادھر بھی. کیا امریکہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک کرسچن ملک ہونے کے وجہ سے اگر کوئی واشنگٹن پر کوئی بم ڈراپ کرے تو وہ نیو یارک کو بھی پیش کر دے، پلیز ایک بم یہاں بھی ڈراپ کرتے چلے جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فطرت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کبھی اس کے سامنے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر مان تو لیتا ہے مگر عمل نہیں کرتا. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسلام پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا قانون دکھا دو جو نیچر کے خلاف ہو. پوری دنیا کو چیلنج، ہر لڑکے کو، ہر پڑھے لکھے انسان کو، ہر نوجوان کو، ہر یورپ کے مفکر کو چیلنج ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا قانون بتا دو کہ جو ان نیچرل ہو، جس کو فطرت مانتی نہ ہو. پہلی بنیاد ہماری اس کی ہے. چاہے ہم اس پر چلیں نہ چلیں یہ ہمارا قصور ہو سکتا ہے، مگر آپ بھی کہیں گے کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہ تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے قانون کی تو ضرورت ہے. جناب آقا شبر صاحب نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، مجھے اب یاد آیا کہ ایک نوجوان نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر انسان کی زندگی کے لیے قانون اور کانسٹیٹیوشن اور وے آف لائف کی ضرورت ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم مذہب کے قانون کو لیں، ہم خود ہی اپنا قانون کیوں نہ بنا لیں. بات بڑی پیاری کہی.
اس لڑکے نے جنہوں نے ان سے گفتگو کی بات بڑی پیاری کہی کہ جب قانون ہی کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہم برٹش قانون کے اوپر عمل کیوں نہ کریں، کیوں آسمان کے قانون کا انتظار کریں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو جملہ میں نے ابھی کہا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برٹش نے بنایا ہو تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ برٹش قانون کے تحت زندگی گزار لے، لیکن اگر انسان وہاں سے آ رہا ہے تو قانون یہاں سے نہیں ہوگے گا، اس لیے کہ اس قانون کو نہیں معلوم کہ انسان کے نیچر میں کیپیسٹی کتنی ہے، انسان کے ذہن میں ویلوسٹی کتنی ہے، اس میں ضبط کتنا ہے، اس میں احساس کتنا ہے، اس میں ادراک کتنا ہے، اس میں قوتیں کتنی ہیں، اس میں صلاحیتیں کتنی ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہہ کے حکم دیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی حیثیت و کیپیسٹی سے زیادہ ہم آرڈر دیتے ہی نہیں ہیں، جتنا ہم نے آرڈر دیا ہے اتنا اندر اس کے پاور ہے، ہم پاور سے زیادہ کسی کو آرڈر نہیں دیتے۔ اب اگر دنیا کا قانون دو ہی صورت شکل اختیار کرے گا، یا تو پاور سے بڑھ جائے گا یا پاور سے گھٹ جائے گا، یا تو پاور سے گھٹے گا یا پاور سے بڑھے گا، دو ہی شکلیں ہیں۔ اب دنیا کے پورے قانون پر آپ سرسری نظر ڈالتے چلے جائیے، یا تو قانون کو نیچے دبا دیا، یا آگیا تو ایکسٹریم بالکل آگے بڑھ گئے غصے میں آ کے، یا ایک دم گھٹ گئے۔ لیکن یہ کہ نیچر کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ کوئی قانون ہو مجھے دنیا میں بتا دو۔ انسان مجبور ہوا ہے اس مذہب کے اصول چرانے کے لیے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہ تھا کہ قانون کیا ہے صحیح معنوں میں، تو سیاستدان نے جو چیئر پہ بیٹھے تھے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، کہ جو کنگ بنے بیٹھے تھے، جو راجہ بن چکے تھے، جنہوں نے ورلڈ پاور اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، وہ مجبور تھے، پبلک کے دماغ میں مذہب گھسا ہوا ہے اور یہ خود اپنا آپ الہ بنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے خود کو خدا کہلوانا شروع کیا۔ جو مذہب نے قانون دیا تھا اس کے مقابلے انہوں نے بھی اپنا قانون پیش کیا۔ تم کو کانسٹیٹیوشن چاہیے، لو ہم کانسٹیٹیوشن تم کو دیے دیتے ہیں تاکہ تم شانت رہو، پرسکون رہو۔ اب آپ ذرا یہ اسمگلنگ کا مال آپ دیکھتے چلے جائیے۔ فرض کیجئے مذہب نے کہا تھا کہ شادی کے وقت نکاح کی ضرورت ہے، اب آیا دنیاوی قانون، یا تو آپ انکار کیجئے کہ کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مجبور ہوئے مذہب کی اس بات کو ماننے کے لیے کہ واقعاً دو زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس کا نام میرج نکاح ہوگا۔ آپ نکاح کیا کہ ہم مولوی سے نکاح نہیں پڑھائیں گے، چلو کورٹ میں جا کے رجسٹریشن کرا دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کورٹ میں جا کر رجسٹریشن کرانا یہ ہے کیا؟ یہ نکاح کا سبسٹیچیوٹ ہے کہ خدا نے ایک قانون بنایا تھا، اس کے مقابلے میں ہم دوسرا قانون بناتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا برا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی غزل اگر دوسرا اپنے نام سے پڑھ دے تو کیا بری ہے؟ پویم آپ کی، آپ کا کوئی ورک ہے اور میں اپنے نام سے ہی کر دوں تو کیا نقصان کی بات ہے؟ آپ کا مکان میں اپنا نام تختے لگا دوں، مکان آپ کا، اس کے آگے میں نے اپنی تختے لگا دی کہ یہ فیروز حضر کا مکان ہے، کیا برا ہے؟ تو اگر یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ کسی کے مال کو اپنا مال بتانا جب جرم ہے، تو کسی کے قانون کو اپنے نام سے جاری کرنا بھی جرم ہے۔ یہ دنیاوی قانون کی غداری تھی کہ انہوں نے مذہب کے اس قانون کو تسلیم کر کے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اصول نہیں ہو سکتا، نکاح کے مقابلے میں انہوں نے اپنا کورٹ میں رجسٹریشن کرانا شروع کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں مذہب ہے تاکہ ہم وہاں پر آ جائیں۔ تو مذہب کے جتنے بھی سکے تھے انہوں نے اپنے نام سے شروع کر دیے کہ یہ سکہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ طلاق، مذہب نے بتایا کہ طلاق بھی ہے جب ایگریمنٹ درست نہ ہو سکے، جب دونوں کی زندگی کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، دو ذہن نہیں ملتے، دو مزاج نہیں ملتے، تو گھر کو اجاڑنے سے فائدہ کیا؟ گھر سکون کی جگہ ہے، ہنگامے کی جگہ نہیں۔ جب دونوں کے تعلقات درست نہیں ہے تو کیا فائدہ دو طرف آگ لگے؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خدا حافظ۔ تو یا تو انکار کرو کہ طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن برسوں کے تجربے کے بعد یورپ نے کہا کہ طلاق بہت ضروری ہے، مگر طلاق مولوی نہیں پڑھے گا، ہمارا کورٹ پڑھے گا۔ تو آپ نے صرف اتنا تو کیا ہے کہ مذہب کو ہٹا کے عدالت کو لے آئے، لیکن کوئی چیز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب کے جتنے بھی اصول تھے آپ نے سب ان سے نقل شروع کر دی۔ لیکن ایک بات یہاں پر بہت ضروری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان، یہ آدمی، یہ ہیومنٹی آیا کسی ایک نیشن کی ملکیت ہے یا انٹرنیشنل کوئی چیز ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک ہی ملک میں ہے تو قانون آپ ایک ملک کے لیے بنائیں گے، لیکن آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک لفظ ہے کہ انٹرنیشنل لا۔ یہ انٹرنیشنل لا کیا چیز ہے؟ جب ہر قوم الگ الگ ہے تو یہ انٹرنیشنل لا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی محنت
سوال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو آدم کی اولاد ہے یہ ایک ہے یا جدا جدا ہے؟ یا تو آپ ان کو کہیں کہ یہ الگ الگ ہے، تو جب الگ الگ ہے تو ہر ملک کا قانون الگ ہونا چاہیے، یہ انٹرنیشنل لا کہاں سے آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمام قومیں ایک ہی ہیں، تو جب تمام قومیں ایک ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، یہ ہے سچائی کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، غریب نہیں ستائے جائیں گے، کوئی دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا، کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، یہ ہے انٹرنیشنل لا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا آیا کہاں سے جب آپ کسی ایک نیشن کا تصور نہیں رکھتے؟ یا تو آپ یہ کہیے کہ یہ سب ایک نیشن ہے، تو جب ایک نیشن ہے تو یہ باؤنڈریز کہاں سے آئیں، یہ سیمائیں کہاں سے آئیں، یہ سرحدیں کہاں سے آئیں؟ ان سرحدوں کو توڑو تاکہ انٹرنیشنل لا بن سکے۔ مگر سرحد بناتے ہو اپنا اقتدار جمانے کے لیے اور انٹرنیشنل لا بناتے ہو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو اسلام نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ امت واحدہ، کہ تم ایک قوم ہو، تو جب ایک قوم ہو تو ایک قانون ہونا چاہیے، تو جب تم ایک قوم نہیں مانتے تو انٹرنیشنل لا کیسے ہو سکتا ہے، یونیورسل ٹروتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے، معلوم ہوا یہ پوری انسانیت ایک ہے۔ جب پوری انسانیت ایک ہے تو اس کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی، انسان کا نیچر نہیں بدلا۔ یہ چاہے چائنا کی کوئی عورت ہو یا افریقہ کے رہنے والی، چاہے امریکن کوئی عورت ہو یا منگولیا کی عورت رہنے والی، اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ ہر انسان نفرت کرتا ہے جھوٹ سے، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ غریب سے مظلوم سے پیار ہوگا، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ ظالم سے نفرت ہوگی، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری ہیومینٹی ایک مرکز پہ آ جائے۔ اس کو کہیں گے اسلام کی زبان میں امت واحدہ، ایک ہی امت۔ جب ایک امت ہوگی تو اس کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے یا جدا جدا قانونوں کی ضرورت ہے؟ تو جب ایک ہیومنٹی ہے تو برطانیہ کا قانون الگ، امریکہ کا الگ، انڈیا کا الگ، پاکستان کا الگ، چائنا کا الگ، برہما کا الگ۔ معلوم ہوا یہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں یہ حکومت چلانے کے لیے ہو سکتے ہیں، انسانیت چلانے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اسلام وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو کہہ رہا ہے اگر یہ ہیومنٹی ایک ہے، وننس آف ہیومنٹی، تو یاد رکھیے قانون بھی اس کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ایک، قانون ایک، ملت ایک۔ تو جب وہ ایک ہے تو ایک قانون، ایک ملت۔ تو جب ایک ملت ہے تو جھوٹ جھوٹ ہے چاہے کہیں بھی ہو، سچ سچ ہے چاہے کہیں بھی ہو، ظلم ظلم ہے چاہے کہیں بھی ہو، مظلوم لائق محبت ہے چاہے کہیں بھی ہو۔ اب مظلوم چاہے کربلا کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو، لیکن دل اس سے محبت کرے گا۔ اب یہ ہوا انٹرنیشنل قانون، بین الاقوامی قانون۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ اس انسانیت کے لیے پیغام بھی ہم دیں گے، ہمارے علاوہ کسی کو انسانیت سے محبت ہی نہیں ہو سکتی تو قانون کیا دے گا؟ تو لہذا سوائے مذہب کے دنیا میں انسان کے لیے کسی کو قانون بنانے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب وہ قانون بنائے گا اپنی منشا اس میں شامل کر لے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے دوست سوچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ قانون اگر دنیا میں بنا تو قانون والوں کی گردنیں ہمیشہ پھانسی کے پھندے سے نیچے رکھی جاتی ہیں، نہیں ایسا؟ پھانسی کا پھندا اوپر، پہلے ہائٹ ناپ لیتے ہیں کہ پھانسی کا پھندا کتنا ہے، کہا 7 فٹ، کہا قانون بنانے والوں کی گردنیں 6 فٹ پہ رکھنا تاکہ یہ کوئی غلطی کریں تو قانون کا پھندا ان کے گلے میں نہ آ جائے۔ لیکن اگر قانون بنانے والا معصوم ہے، وہ ہے بے گناہ، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پھانسی کا پھندا کس کے گلے میں پڑا۔ اگر نبی کا بیٹا مجرم ہے تو شریعت اسلامیہ نبی کی ریکویسٹ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوح ڈوب جانے دو، تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ ہے الہی قانون کہ اگر مجرم بیٹا ہو تو اس کے لیے صفائی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ باپ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، کچھ بھی خیال کیا جائے، الہی قانون کہتا ہے کہ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا کون ہے اور عام پبلک کا بیٹا کون ہے۔ تو اگر کوئی ملک ایسا قانون بنا دے تو مجھے بتاؤ۔ آپ کہیں گے قانون تو ہمارے یہاں بھی بنتے ہیں، مگر میں بھی جانتا ہوں، میں بھی ایک دیش کا رہنے والا ہوں کہ جہاں پریزیڈنٹ کا بیٹا جرم کرے تو وہ معاف ہو جاتا ہے،
پرائم منسٹر کا بیٹا اگر خطا کرے تو بیک ڈور سے نکالنے کے لیے کس طرح کوششیں کی جاتی ہیں، گواہوں کو کب نہیں خریدا جاتا، جج کے ضمیر کو کب نہیں خریدا جاتا، کس طرح کورٹ کے ضمیر بدل دیے جاتے ہیں، ہر ملک جانتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی کون نہیں جانتا۔ اس لیے اگر قانون دنیا کے ہاتھوں میں دیا تو پھانسی کا پھندا اونچا ہوگا، گردنیں نیچی ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہندوستان کے اندر جنتا پارٹی آئی تو ایک پرائم منسٹر کو احساس ہوا کہ شراب سے بڑھ کے بری چیز کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے آرڈر دیا کہ میرے دیش میں، میرے ملک میں کوئی شراب نہیں بیچے گا۔ قانون پاس کر دیا، آرڈیننس آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے پی ہوگی چوری سے، مگر ایک بڑی پیاری بات تھی، وہاں کے کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ کا یہ آرڈر غلط ہے، ان کو یہ پرائم منسٹر کو آرڈر دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایک حکومت گئی، دوسری حکومت جب آئی کانگریس گورنمنٹ، تو پھر انہیں کہہ دیا کہ پھر شراب چالو کر دو۔ یہ شراب کیوں چالو کر دو؟ وہ یہ نہیں کہا قانون نے کہ شراب بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کی حقانیت، یہ نہیں کہا کہ شراب بڑی اچھی چیز ہے، یہ کہا کہ شراب کے بند کرنے سے ہماری گورنمنٹ کو 12 کروڑ روپے کا لاس ہوتا ہے، لہٰذا اس انکم کو بچانے کے لیے ہمیں شراب پلانی پڑے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ دنیاوی قانون کتنا مجبور ہے کہ اپنے فائدے کے لیے یہ قوم کو زہر پلایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ آپ نے صرف یہ تو دیکھا کہ 12 کروڑ کا لاس ہوا، یہ دیکھو کتنے دل ڈوبے، یہ دیکھو کتنے گھر جلے، یہ دیکھو کتنے یتیم ہو گئے، یہ دیکھو کہ کتنی بیوائیں ہو گئی، یہ دیکھو کتنے کھیت بک گئے، یہ دیکھو کتنے مکان سے ختم ہو گئے، صرف ایک چیز کے پینے کے لیے۔ مگر آپ کو چونکہ انکم چاہیے تھی تاکہ خزانہ چلے اور تمہاری حکومت آگے بڑھے، لہٰذا اگر انسانیت ڈوبتی ہے تو ڈوبا کرے، ہمیں اپنا پروفٹ چاہیے۔ یہ ہے دنیا کے قانون میں، مذہب کے قانون میں۔ مذہب کسی کی رعایت نہیں کرتا اور دنیا اسے رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ اسلام نے وہ ہستیاں پیش کی ہے کہ جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے، کنسیشن نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک عدالت میں دوسرے دور کے اندر ایک شرابی کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس کو حکم ہوا دربار خلافت سے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، 70 کوڑے مارے جائیں۔ ایک مرتبہ تازیانہ اٹھانے والے نے تازیانہ اٹھایا، وہ مجرم بھی بڑا چالاک تھا، ایک مرتبہ آب و ہوا کو دیکھ کے کہنے لگا، خبردار جو کسی نے مجھ کو تازیانہ مارا، مجھے تازیانہ وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو۔ اللہ کی قسم، تاریخ بتاتی ہے ہاتھ سے تازیانے گر گئے، چہرے لٹک گئے۔ اسلام کا قانون چہرہ دیکھنے لگا کہ کوئی ہے جو قانون کی آبرو بچا لے۔ اتنا برا وقت کب کسی مذہب پہ آیا ہوگا کہ اسلام کا ایک قانون بھری ہوئی بزم میں بیان کیا گیا۔ مجرم یہ نہیں کہتا کہ میں شرابی نہیں ہوں، مجرم اقرار جرم کرتا ہے میں نے شراب پی ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ عدالت نے فیصلہ غلط دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شرابی ہوں اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں سزا پانے کا مستحق ہوں، مگر یہ کہتا ہے کہ سزا وہ دے جس نے کبھی جام و مینا نہ اٹھایا ہو۔ اب حسرت تھی سبوں کے چہرے پر، اسلام کا مقدس قانون اس ہستی کا منتظر تھا جو آبرو رکھ لے دین کی۔ ایک مرتبہ مسجد کے کونے سے آواز آئی، ٹھہر جا، میں ہوں جو تجھے سزا دوں گا۔ اب تک تو یہ مجرم مسکرا رہا تھا، مگر مسجد سے جو اٹھا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ مسجد کے اس کونے سے آنے والے نے اپنے 2 بچوں کو بلایا، حسن تم بھی ادھر آؤ، حسین تم بھی ادھر آؤ، پکڑ لو اس شرابی کے دونوں ہاتھ، ایک طرف حسن اور ایک طرف حسین۔ علی نے تازیانہ اٹھایا، 70 کوڑے مارے اور ایک جملہ کہا، جا اپنے خدا سے کہہ دینا کہ اس نے تازیانہ لگایا ہے جس نے شراب کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مولا اگر آپ کو تازیانے لگانے تھے تو لگا لیتے، یہ 2 بچوں کو کیوں بلایا؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ گھر کا بیدی گھر کی حالت بیان کر دیتا ہے؟
تو بیٹے سے زیادہ اور کون قریب ہوگا؟ اگر میں نے کبھی شراب پی ہے تو یہ میرے بیٹے جو ہیں یہ نبوت کے بیٹے ہیں، کبھی یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو جس وقت یہ کہوں گا کہ میں نے شراب نہیں پی تو یہ گواہ تو بن سکیں گے؟ اور ان دونوں کو میں نے مجرم کے ہاتھ پکڑنے کا حکم یہ دیا ہے کہ اگر یہ بھی جانتا ہو کہ میرے بچے شرابی ہیں تو یہ کہہ دیا علی ٹھیک ہے تم سزا دے لو، مگر یہ کہاں سے آئے، یہ تو شراب پیتے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ امام چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو طبیعت ایک ہوتی ہے، نہ ہم جوانی میں پیتے ہیں نہ بڑھاپے میں پیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے اسلام کا وہ یونیورسل ٹروتھ، وہ ہے یہ حقانیت انٹرنیشنل لا کہ اس کے اندر اسلام نے جو کہہ دیا آپ اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کسی بھی منزل پر پہنچ جائے مگر اسلام کے مقدس قانونوں کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ بس میری اب جو تقریریں ہوں گی وہ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوں گی کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو ضمیر بھی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، اسلام نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے روح انسانی بھی تسلیم کرتی ہے کہ حقیقت میں یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ میرا قصور ہوگا، مگر ٹھوکرے کھانے کے بعد انسان گھوم پھر کر اسی منزل پر آنا چاہیے کہ جہاں اسلام لانا چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری غفلتوں نے، دنیا کی آب و ہوا نے، ہماری اسکولنگ سسٹم نے، ہماری تعلیم نے، ہماری ایجوکیشن نے، ہمارے ماں باپ کے طریقے نے ہم کو اتنا گمراہ کر دیا کہ خود اسلام کی حقانیتوں سے ہم ناواقف ہیں، اور اس طرح ہم اسلامی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں جس طرح کافر اڑایا کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ چلے یا نہ چلے، مگر کوئی پریکٹیکل طریقے سے، کوئی لیبارٹری میں، کوئی تجربہ گاہ میں یہ ثابت کر دے کہ اسلام کا یہ قانون اس زمانے میں ناقابل عمل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ کسی پیریڈ میں، کسی زمانے میں، کسی ایج میں، چاہے وہ ایٹمک پیریڈ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی قانون ایسا بتا دو جس پر تم یہ ثابت کر سکو کہ نہیں اب یہ قانون ایسا ہے کہ جو ہم اس پر چل نہیں سکتے، لہذا ہمارے لیے دوسرا قانون چاہیے۔ یہ تھی اسلام کی وہ حقانیت کہ زمانہ بدل جاتا ہے مگر اسلامک ٹروتھ نہیں بدلا کرتا ہے، اسلامی حقائق میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کی روح بدل جائے، یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کا مزاج بدل جائے، یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی تھنکنگ کی لائنز بدل جائیں، مگر یاد رکھو دنیا بدل سکتی ہے، عرب بدل سکتا ہے، مکہ و مدینے کا کلچر بدل سکتا ہے، مگر اسلام نہیں بدلا کرتا۔ کچھ بیوقوف انسان یہ کیا کہا کرتے ہیں میں عربوں کو دیکھو عرب میں یہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھو ہم نے کسی عربی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نہ مدینے کا کلمہ پڑھا ہے نہ مکے کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اسلام کا مکہ کا کلمہ پڑھا ہے جو باؤنڈریز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول مدنی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کب کہتے ہیں ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی تو نہ مدینے کا نبی ہے نہ مکے کا نبی ہے، نہ تو عرب کا نبی ہے نہ ایسٹ اور ویسٹ کا نبی ہے، تو یونیورسل پروفٹ ہے، پوری کائنات کا نبی، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں تو نبی ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ یہ یونیورسل پروفٹ ہے تو کوئی بھی عرب اگر شراب پیے تو وہ خود اس کا کلچر خراب ہوا ہے، اسلام نے کہیں خراب نہیں آئی۔ جب یہ بیمار ہوگا، جب یہ تڑپے گا، جب وہاں کے گورنمنٹ کے اخبار یہ کہیں گے کہ ہماری 20,000 فوج الکوہولک ہو گئی، تب میں پوچھوں گا اسلام بہتر ہے یا تمہارا اپنا کلچر بہتر ہے؟ آج خود ہند برطانیہ کی حکومت پریشان ہے، نہ جانے کتنے ایسے برٹش سبجیکٹ ہیں کہ جو الکوہولک ہو چکے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہر حکومت کہہ رہی ہے شراب سے عاجز ہو چکے، یہ وہ مجرم اور بیمار ہے کہ سوائے شوٹ کرنے کا ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اسلام سے ٹکرانے کی سزا یہی ہوتی ہے کہ تم نے انسانیت کے ہاتھوں میں جان و مینا دے کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تم نے وہ تبلیغ کی، یہ نہ دیکھا کہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم یہ تو جانتے ہو کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی سزا دینے کے لیے تیار ہو، حادثوں سے عاجز ہو، ایکسیڈنٹ سے پریشان ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں آج کل اخباروں میں بڑا چرچا سنا ہوگا کہ بدکاری کی روایتیں انڈیا میں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ عورتوں کا چلنا دوبھر ہو گیا ہے۔
بیٹیوں کی آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہمارا دیش پریشان ہے کہ ہر سال لاکھوں عورتیں اپنی آبرو کھو دیتی ہیں، عورتیں چلاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، پارلیمنٹ تک اپنی آواز پہنچاتی ہیں، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بدکاریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام وہ عجیب و غریب قسم کا انڈیکیشن دیتا ہوا چلا آیا ہے۔ دیکھو خرابیاں سامنے ہو تو یاد رکھنا، تم یہ دیکھتے ہو مرض کیوں، مرض ہے تو علاج کرو، مگر یہ غور نہیں کرتے یہ مرض پیدا کیوں ہوا۔ اور یاد رکھیے اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ ریزن کیا ہے اس کا، جب تک کہ سبب نہ معلوم کرے جب تک کہ دوا نہیں دے سکتا۔ تم یہ کہتے ہو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روکو، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ شراب کیوں پلائی جاتی ہے۔ اس کے لیے عام کارخانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے پبلسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، تو نشے کی تلقین ہوتی ہے اور نشے کے رد عمل سے گھبراتے ہو۔ تو جب ایکشن پہ پابندی لگاؤ گے تب ری ایکشن رکتا ہے، لیکن ری ایکشن سے گھبراتے ہو کہ یہ ری ایکشن ہوا کیوں اور ایکشن کی پرمیشن دیتے ہو، تو تعجب کی بات ہے۔ جب تک ایکشن ہوتا رہے گا جب تک ری ایکشن کو فیس کرنا پڑے گا۔ اسلام ایکشن روکتا ہے تاکہ ری ایکشن سر نہ ابھار سکے۔ جب شراب پر پابندی لگاؤ گے تب نشے کے نتیجے میں خرابیاں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ تو سوچ لیا کہ 12 کروڑ کا لاس ہو گیا، یہ دیکھو کہ شراب پلا کے کتنی قوم کو بیمار کیا، کتنی ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنے حادثے ہوئے، کتنے گھر اجڑے۔ بس یہی دنیاوی قانون میں اور شریعت کے قانون میں فرق ہے۔ دنیا اپنا قانون لا کر خدا کی جگہ بیٹھنا چاہتی ہے، مذہب اس گندے خدا کو ہٹا کر الہی قانون لے کے آتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نمائندے کو کیا ضرورت تھی کہ کسی ظالم سے کسی دشت میں برسرے پیکار ہو، لیکن صرف اسی تصور کے تحت کہ اس دنیا میں الہی قانون چلے گا، یزیدی قانون نہیں چل سکتا۔ یزید کون؟ جو خود کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یزید کون؟ جو خود کو کہتا ہے میں خلیفۃ الرسول اللہ ہوں۔ یزید کون؟ جو اپنے آپ کو امام المسلمین کہلاتا ہے۔ اور زمانہ کیا؟ جب اسلامی فوجیں پھیل رہی ہیں، دنیا کے ملک سمٹ سمٹ کر اسلام میں آ رہے ہیں، دنیا کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں مدینے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ سندھ پر حملہ ہو چکا ہے، انڈیا کے آدمی سمجھنا چاہتے ہیں اسلام ہے کیا۔ رومن امپائر سے آدمی آئے ہیں سمجھنے کے لیے اسلام ہے کیا۔ مصر کے وفود آئے ہیں یہ جاننے کے لیے اسلام ہے کیا۔ تو دنیا اب چونکی ہے اسلام کا نام سننے کے لیے کہ ہے اسلام کیا۔ اور جب پتہ چلا کہ اسلام مدینے میں ہے تو یہ دنیا مدینے میں جا کے پہنچی۔ جب مدینے میں جا کے پہنچی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا اب ان کی جگہ کون ہے؟ کہا دمشق میں ان کا نائب بیٹھا ہوا ہے۔ اب دنیا پلٹ کر جو شام گئی تو دیکھا یزید کے ہاتھوں میں چھلکتا ہوا پیمانہ ہے، مخمور نگاہیں ہیں، ڈگمگاتے ہوئے قدم ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں، نگاہیں بہکی بہکی ہیں، زبان پہ فحش کلمات ہیں، دربار کے اندر موسیقی کی مدھر آوازیں گونج رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جاری ہیں، انسانیت برہنہ ہو چکی ہے، شہوت پرستی کے ہاتھ ماں کے دامن پر بڑھ رہے ہیں، پھوپھی کی آبرو خطرے میں ہے، بیٹیاں بک رہی ہیں۔ تو دنیا یہ سوچنے لگی یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اس آنے والے ڈیلیگیشن کو کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے اور خلافت کیا ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے یہی یزید اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کی قسم آپ نے سنا ہوگا الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، پبلک وہ مذہب اختیار کر لیتی ہے جو اس کے اسٹیٹ کا مذہب ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے جب پوری دنیا سمٹ کر شام گئی اور یہ دیکھا کہ یزید کے ہاتھوں میں شراب کا پیمانہ ہے اور یزید کی نگاہیں ماں اور بیٹیوں پہ پڑ رہی ہیں، تو دنیا میں کون سی بیٹی ہے جس کی آبرو بچ جاتی؟ دنیا میں کون سی پھوپھی ہے جس کا وقار رہ جاتا؟
دنیا میں کون سی ماں ہے جس کی عزت برقرار رہتی، انسانیت نشے کے سمندر میں ڈوب جاتی؟ وہ تو سلام کرو حسین کی عظمت کو کہ حسین نے عباس کے ہاتھ یزید کے گریبان پہ ڈال دیے۔ نشہ چونکا تو مائیں بج گئیں، پھوپھیوں کی عزت رہ گئی، بیٹیوں کا وقار رہ گیا۔ آج 1400 برس کے بعد یہ دیکھو کہ بیٹی بیٹی ہے یا نہیں، ماں ماں ہے یا نہیں، بہن بہن ہے یا نہیں، ہر مذہب میں ہر ملت میں تو آج جو بیٹیوں کی عزت ہے، آج جو ماں کا وقار ہے، آج جو پھوپھیوں کی حیثیت ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، کسی کی لائی ہوئی ہے، کسی کے خون بہانے کا نتیجہ ہے۔ تو انسانیت سلام کرے حسین کو۔ اگر یزیدیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر حسین نے اپنے جوانوں کی لاشیں لگا کر دیوار نہ بنائی ہوتی تو آج انسانیت کا نام نہ ہوتا، آج شرافت کا نام نہ ہوتا۔ اگر یہ حسین کی قربانیاں اسی قابل ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں انسان کو کوئی حق نہیں ہے اپنے فیوچر کو پلٹ کے دیکھنے کا۔ مگر جب انسان ٹوٹے ہوئے قلعے درست کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہماری ہسٹری ایسی تھی، جب قصر شاہی کی بکھری ہوئی اینٹیں درست کر کے بتاتا ہے ہمارا کل کا کلچر ایسا تھا، جب پتھروں کی مورتیوں کو جوڑ کر میوزیم میں رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے ہم کل ایسے تھے، تو کیا ہم یہ بھی نہ بتائیں کہ کل ہم کیسے تھے؟ اینٹوں کی تعریف ہوتی ہے، برش کی تعریف ہوتی ہے، اسٹون کی تعریف ہوتی ہے، لکڑی کے بتوں کی تعریف ہوتی ہے، پتھر کے بتوں کی تعریف ہوتی ہے، کیا کردار کے میناروں کی تعریف نہ کریں؟ کیا یہ عظمت کی آسمانوں کی تعریف نہ کریں؟ کیا ان صابروں کی تعریف نہ کریں کہ جن کے ہونٹ خشک گزر گئے مگر انہوں نے فرات کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھا؟ سلام ہو ان جانبازوں پر کہ جنہوں نے فرات کو ٹھکرا دیا اور دین کو لے لیا۔ سلام ہو ان کی عظمتوں پر کہ جنہوں نے زندگی کو ٹھکرا کر اسلام کو زندگی دے دی۔ ان کو یاد نہ کرنا انسانیت کی توہین ہی نہیں، خود کو یزید میں شامل کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان اپنی زندگی کا ثبوت دے حسین کو یاد کر کے، حسین کو یاد کر کے۔ تو یاد کرنا کسی قوم میں، کسی کلچر میں برا نہیں ہے۔ ہر قوم اپنے ماضی کے ہیروز کو پیش کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا پاس پیریڈ، یہ تھی ہماری ہسٹری۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام کی ہسٹری کون سی ہے تو بتاؤ کس کو پیش کرو گے؟ محمود غزنوی کو، شاہ سعود کو، شاہ فیصل کو، کلنا ناصر کو؟ کیا اسلام کا یہ سرمایہ ہے کہ جن کی زندگی عیاشی میں گزر گئی، جنہوں نے بیت المقدس بیچ کے جام و مینا لے لیا، جو یہودی بیٹوں سے لڑنے کے اس لیے قابل نہیں کہ رات کو جن کے گھروں کے اندر یہودی بیٹیاں شراب پلاتی ہوں، کیا وہ قوم بھی بہادروں سے لڑ سکتی ہے؟ تو اگر اسلام کا یہ سرمایہ ہے تو کفر کیا برا ہے؟ اور اگر اسلام نام ہے عظمتوں کا تو کسی عظیم شہید کو پوچھو۔ اس لیے کہ سر کاٹ کے انسان سرخرو نہیں ہوتا، کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو سر کٹا کے سرخرو ہوتے ہیں۔ حسین اسلام کی مسکراہٹ کا نام ہے، حسین رسول کی فتح مندی کا نام ہے، حسین جام و مینا شکن کے وجود کا نام ہے، حسین اس کا نام ہے جس نے ہر بت کو توڑ دیا۔ حسین اکیلا ہی اٹھا اور اس نے بتا دیا کہ حق کو بچانے کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کی حمایت کے اعلان کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، دین کو بچانے کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب لشکر ملک حاصل کرنا ہو تو تلواریں اکٹھی کرو، اور جب دین حاصل کرنا ہو تو کردار اکٹھے کرو، کریکٹر لے کے آؤ۔ اور کریکٹر جتنا اپنا قریب ہو اس سے بہتر اور کون سا کریکٹر ہوگا؟ جگر کے ٹکڑے، بھتیجے، بھانجے۔ اور اگر کسی کریکٹر کا انتظار ہے تو حسین رکے ہوئے ہیں رجب کے مہینے میں۔ اصغر پیدا ہو لے تو جاؤں، اصغر پیدا ہو لے تو جاؤں، 10 رجب کو بچہ پیدا ہوا، 10 رجب کو بچہ پیدا ہوا۔ یہ وہ شہید تھا جو اس کی شہادت سب سے آخر میں رکھنی تھی، یہ وہ شہید تھا جس کی شہادت سب سے آخر رکھنی تھی۔ اور 10 رجب کے پیدا ہوئے بچے کو کم سے کم 6 مہینے کا ہونا چاہیے تھا جو اسلام کے لیے قربانی دے سکے، اس لیے کہ اسلام کے کانسٹیٹیوشن میں کم سے کم جو قربانی کی عمر ہے وہ 6 مہینے کی ہے۔ 6 مہینے سے کم کے کسی بھی ذی حیات کی قربانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔
آپ نے اندازہ لگایا کہ حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ اس لیے کہ علی اصغر کے 6 مہینے ہونے میں 1 دن کی کمی تھی، تاکہ روز عاشور بچہ 6 مہینے کا ہو جائے تو قربان کیا جا سکے۔ یہ تھا حسین کا وہ عمل کہ جس نے اسلام بچایا ہے۔ یہ تو علی اصغر کو لیا، چاند سے علی اکبر کو لیا، قاسم کو لیا، زندگی میں جتنے بھی محبت کے رشتے ہوتے ہیں حسین نے سب کو سمیٹا، عمر کی جتنی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں حسین نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر لیا۔ تو جو حسین کے مطلب کے تھے، مشن کے، ان سب کو حسین جیسے آواز دیتے رہے۔ اور جس وقت یہ حسین کا کارواں آج کی تاریخ پہنچا 2 محرم، فرات کے چاروں طرف خیمے لگا دیے ابوالفضل عباس نے۔ اور یاد رکھیے جب عباس کے اختیار میں ہے خیمے لگانا تو یقیناً سکینہ کا خیمہ وہاں نصب ہوگا جہاں فرات کا ٹھنڈا پانی آتا رہے، تاکہ عباس کی شہزادی پانی کی تکلیف میں مبتلا نہ رہے۔ خیمے نصب ہو گئے، حسینی دریا کے کنارے آباد ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ ابن زیاد کا لشکر کوفے سے آنا شروع ہوا، اور سب سے پہلے انسانیت کے دشمنوں نے، اسلام کے باغیوں نے ہیومن رائٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی بہتی ہوئی نہر سے روکا نہیں جائے گا، ان چیزوں پر اسلام کے قانون میں قبضہ حرام ہے، ان چیزوں پہ نبی کا بھی قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جو رفاع عام کی چیزیں ہیں پبلک یوز کی، اس پر قبضہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ یزید کے لشکر نے سب سے پہلا اسلام کے خلاف یہی قدم اٹھایا کہ جناب علی اکبر کو فرات پر دیکھ کر ابن زیاد کے سپاہیوں نے یہ کہا کہ حسین کے فرزند ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا لو، خیمے یہاں سے ہٹا لو۔ یہ بات علی اکبر سے کہی تھی اور یہ بات عباس کو معلوم ہو گئی۔ جب ابوالفضل عباس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابن زیاد کے کچھ سپاہی میرے شہزادے علی اکبر سے کچھ کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ شیر تڑپ کے آگے بڑھا، بیٹا ذرا تم ہٹ جاؤ، مجھے باتیں کرنے دو ان سے۔ عباس آگے بڑھے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ فرات کے کنارے کسی کی بھی خیمے نصب نہیں ہوں گے۔ ابوالفضل عباس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فرزند رسول کے یہاں خیمے پہلے سے نصب ہو چکے ہیں؟ ایک اسلامی اصول کی بات تھی کہ ہم پہلے سے یہاں آ چکے ہیں، تو لہذا جو پہلے سے آ جائے گا اسلامی قانون کے تحت وہ ہٹایا نہیں جائے گا۔ کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ فرزند رسول کا یہاں خیمہ پہلے سے نصب ہو چکا؟ ایک مرتبہ سپاہی نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ جو خیمے نصب ہو چکے ہیں وہ اکھاڑ دیے جائیں۔ بس یہ جملہ سنا، اکھاڑ دیے جائیں؟ تو کیا ابن زیاد کو یہ نہیں معلوم کہ حسین کے ساتھ عباس جیسا غلام بھی ہے؟ کیا ابن زیاد کے سپاہیوں کو یہ نہیں معلوم کہ عباس کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار بھی ہے؟ عباس کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حسین نے عباس کی آواز کو بلند ہوتے دیکھا، خود آگے نہیں بڑھے، خیمے میں گئے، اور جب خیمے میں گئے تو فضہ ساتھ آئی۔ فضہ دوڑ کے عباس کے قریب پہنچی اور نہ جانے عباس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ جاتے جاتے رک گیا، بدن کانپنے لگا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے فضہ سے کہتے ہیں، فضہ شہزادی زینب کبریٰ سے کہہ دینا سر کی ردا نہ اتارے، عباس تلوار نہیں اٹھائے گا، عباس تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اب حسین آگے بڑھے، عباس ہم خیمے اٹھائے لیتے ہیں میرے بھائی۔ معلوم ہوا کہ جب حسین کو معلوم ہو گیا کہ عباس کو جلال آ گیا، تو عباس کا جلال کون روکے سوائے زینب کے؟ تو خود آ کے نہیں روکا، پہلے زینب کے پاس گئے، زینب میرے شیر کو جلال آ گیا۔ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ جا کے میرے عباس سے کہہ دینا سر کے بال کھول دوں گی کہ تلوار نکلی۔ عباس کی تلوار رک گئی۔ عباس ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کرتے، پہلے
یہ خیمے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ہم ہٹا لیں گے ابا، خیمے ہٹا لو۔ مجھے نہیں معلوم کہ عباس نے سکینہ کا خیمہ کس طرح اٹھایا ہوگا، اور پھر فراز سے دور جلتی ہوئی ریتی پر حسین کے بچوں کے خیمے نصب ہو گئے، اور یقیناً جب فراز سے ہٹایا ہے تو اب پانی لانے میں یقیناً دشواری ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 7ویں محرم تک پانی کی آسانی رہی، جاتے تھے پانی لے آتے تھے، اور 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، اور اسی طرح وہ بھیانک رات بھی آ گئی، وہ مصیبت بھری رات بھی آ گئی کہ جس کی صبح ہوتے ہوتے سیدہ کا گلشن پامال ہو جائے گا۔ بھیانک رات ہے۔ اس رات میں سب سے زیادہ جو بے چین ہے وہ یزید کا وہ جنرل ہے جس کا نام ہے حر۔ کبھی خیمے میں بیٹھتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی ٹہلنے لگتا ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے۔ ہائے یہ میں نے کیا کیا؟ ارے یہ نبی کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا انہوں نے، مجھے یہ خبر نہ تھی بات یہاں تک بڑھے گی۔ آج 3را دن ہے، نبی کی اولاد پیاسی ہے۔ اے حر، یہ جرم تو نے کیا ہے، تو نے سیدہ کے لال کا قافلہ روکا ہے، اس جرم میں تو شریک ہے۔ حر ہاتھ مل رہا ہے، کبھی ٹہلتا ہے، کبھی باہر آتا ہے۔ حر کی جب بے چینی دیکھی، ایک جنرل یزید کا ادھر سے گزرا، اور ایک مرتبہ حر کو بے چین دیکھ کے کچھ بھانپ کے کہتا ہے، حر بہت بے چین ہو آج کی رات؟ یہ جملہ بڑا گہرا تھا، اس جملے میں بڑی گہرائی تھی۔ حر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ گھور کے دیکھا ایک مرتبہ، اور حر جسے گھور کے دیکھ لے اسے اپنی موت دور نظر نہیں آتی۔ فوراً ہی یزید کے اس جلنے نے جملہ بدلا، ہاں حر آج کی رات بڑی گرم ہے، بڑی گرمی ہے آج کی رات۔ حر میرا جانور، میرا گھوڑا اتنا پیاسا تھا کہ میں نے جب 3 مرتبہ فرات میں ڈالا تو گھوڑا جب نکلا پیاسا کا پیاسا نکلا۔ حر نے رخ موڑ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ہائے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے جب جانور اتنے پیاسے ہیں تو میرے شہزادوں کا حال کیا ہوگا۔ حر ایک مرتبہ خیمے میں آیا، جب محسوس کیا کہ اب کوئی نہیں ہے تو ایک مرتبہ لباس اتارا، جنگی لباس پہنا، خود بختر زرہ جوشن، ہتھیار زیب تن کیے، شیر آمادہ ہوا۔ دفعتاً دیکھا کہ خیمے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حر نے محسوس کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی CID جاسوس ہو۔ آواز دی، کون؟ باہر سے آواز دی، بابا میں ہوں۔ کہا میرے لال میرے نزدیک آ جاؤ۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، میرے لال یہ بتاؤ کہ ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف جنت کی بہاریں ہوں، آدمی کدھر جائے؟ ذہین بیٹا سمجھ گیا کہ باپ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا بابا روز محشر اگر جناب معصومہ نے دامن پکڑ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حر کو جواب مل چکا تھا، تو میرے لال چلو، یہاں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں میرے بیٹے، چلو۔ حر نے اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی نزدیک آیا، کہا خیر تو ہے؟ کہا بھائی بچپن سے تم نے بیٹے کی طرح پالا ہے، اب جب جنت میں چلے تو چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیا، بھائی کو ساتھ لیا، غلاموں کو ساتھ لیا اور چلے۔ یہ مختصر سا قافلہ حسین کی بارگاہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ یہ ہے ضمیر کی آواز، یہ ہے روح کی آواز، یہ ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کا پیدائشی جذبہ، یہ ہے وہ فطرت الہیہ کہ انسان ظلم کی دیواروں کو توڑ کر حق کی طرف کو اس طرح انسان بڑھتا ہے۔ حسین کی طرف یہ قافلہ بڑھا، اب جب بارگاہ نزدیک آئی، حر نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترا، اپنے بیٹوں کو بلایا تم لوگ سب اتر جاؤ،
دیکھو ہم سب مجرم ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، تم حر کے ہاتھ رومال سے باندھ دو، مجھے قیدی بنا کے لے چلو، اس لیے کہ بارگاہ امامت کا میں سب سے پہلا مجرم ہوں۔ اس طرح حر کے ہاتھ بن گئے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے یہ خطاؤں کا کارواں عطا کی منزل کی طرف بڑھا، اور ادھر حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، حبیب ذرا میرے نزدیک آ جاؤ، عباس تم بھی میرے قریب آ جاؤ، میرے بچوں کو بھی اکٹھا کر لو، میرے سرداروں کو میرے قریب لے آؤ۔ دوستوں نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ مولا کہتے ہیں میرا ایک مہمان آ رہا ہے، ذرا ہم اس کو لینے کے لیے چل رہے ہیں۔ ادھر حر آگے بڑھا، مولا کے قدموں پہ گرا، اور ایک مرتبہ حسین نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اور ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا میری خطائیں معاف کر دیں آپ نے۔ تو اللہ کریم امام یہ نہیں کہا کہ حر نے میں نے تیری خطائیں معاف کر دی، یہ نہیں کہا کہ تیرا جرم معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ لفظ کہنے سے کہ جرم معاف کر دیا یہ احساس ہو سکتا تھا کہ مولا بھی اس کے جرم کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک جملہ کہا، حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ جب یہ سننا تھا دوستو، حر کے آنے کی اطلاع، حر کے آنے کی خبر شہزادی زینب کو ہو گئی۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی، اے حر زہ نصیب، ارے سیدہ کی بیٹی نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے سر کا عمامہ اتار دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج یہ وقت آ پڑا کہ کائنات کی شہزادیاں گنہگاروں کو سلام کریں۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا سب سے پہلا مجرم میں ہوں، سب سے پہلا خطا کار میں ہوں، لہذا سب سے پہلے مرنے کی اجازت مجھے ملے۔ حر کو ایک مرتبہ اجازت ملی، اے حر تو مہمان ہے، میں تیری مہمان نوازی کیسے کروں، بس جام شہادت پیش کر سکتا ہوں۔ جب حر کو اجازت مل گئی، ایک مرتبہ حر نے کچھ سوچا، سوچنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت تو مل گئی، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت ملے۔ مولا دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی جدائی کا داغ کتنا گہرا ہوتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ کس طرح دیکھتا ہے۔ مولا نے حر کے بیٹے کو اجازت دی۔ جوان بیٹا ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاں میں کہہ سکتا ہوں علی اکبر کی طرح حر کا بیٹا بھوکا پیاسا نہیں ہے، حسین کے ساتھیوں کی طرح حر کا بیٹا تشنا لب نہیں ہے، اس لیے کہ حر فراز سے آ رہا ہے، یزیدی لشکر سے آ رہا ہے۔ تازہ دم نوجوان سپاہی یزیدی لشکر پہ ٹوٹ پڑا، اب جرأت نے حملہ کیا، ہزاروں کو قتل کیا، زخمی بھی ہوتا رہا، اور جب بری طرح زخمی ہوا تو مزاج اب اتنا بدل گیا کہ ایک مرتبہ جب سینے میں نیزہ لگا ہے تو باپ کو آواز نہیں دی، کسی عزیز کو نہیں پکارا، چچا کو نہیں آواز دی، آواز دیتا ہے مولا میری مدد کو آؤ، اور حسین اس طرح چلے جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے جنازے پہ چلتا ہے۔ عجیب منظر تھا، ادھر حر کا بیٹا آواز دے کے تڑپ رہا تھا، حسین آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، حر پیچھے پیچھے، مولا آگے آگے۔ تاریخ کا جملہ ہے جب تک حر کا بیٹے کا لاشا دور رہا حسین آگے تھے، حر پیچھے تھا، مگر جب لاشا نزدیک آیا حر دوڑ کے آگے بڑھا، مولا آقا غلام زادوں کے لاشیں نہیں اٹھایا کرتے، اور حسین نے عجب جملہ کہا، اے حر بوڑھے باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھا سکتے۔ حر نے سوچا، سوچ کے خاموش ہو گیا، جیسے سمجھ گیا ہو کہ حقیقتاً بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا۔ حسین نے حر کے جوان بیٹے کی میت اٹھائی، اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میں کہوں اے حر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسلام میں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تیرا جوان بیٹے کا دم نکلا تو حسین نے جنازہ اٹھایا، اور جب وہ وقت آئے گا کہ حسین کا جوان بیٹا، ارے جب باپ سے لاشا نہ اٹھ سکا، ایک مرتبہ مولا نے چاروں طرف نظر دوڑائی،
اے حبیب، اے حر، اے مسلم بن اوسجا، ارے آؤ، میں اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہوں اور کوئی میرے نزدیک نہیں آتا۔ ارے جب کوئی نہ نکلا، ایک مرتبہ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، ارے کسی نے ہاتھ کو سہارا دیا، کسی نے اکبر کو پیر کو اجرکم اللہ القیوم ولعنۃ اللہ علی الظالمین الی یوم الدین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، تعاوب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پالنے والے اسی ذکر مظلوم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پالنے والے ذکر مظلوم کا واسطہ ہم میں اتحاد پیدا کر، پالنے والے ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جو بیمار ہوں صدقے میں بیمار کربلا کے انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو بے اولاد ہوں علی اصغر کے تصدق میں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ پالنے والے ہمارے مذہب کو بچانا، کریم ملت جعفریہ کا تو ہی محافظ ہے۔ اے میرے معبود، ہمارے مذہبی مقامات کی عزت و آبرو تو ہی رکھنے والا ہے۔ پالنے والے ہمارے مذہب کو، مذہب والوں کو بچانا، کریم اب آخری حجت کو بھیج دے جو تیرا آخری امام۔